اردو شاعری کی ارتقاء کی بات کریں اور دبستان کا ذکر نہ کریں تو اردو شاعری کی ارتقاء مکمل ہی نہیں ہوگی۔ دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کا ذکر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دبستان دہلی میں اردو شاعری کا عام رواج شہنشاہ اورنگزیب کے آخری زمانہ سے ہوا، اگرچہ اردو شاعری پر فارسی شاعری کا اثر پڑا۔ فارسی شاعری کا جو اسکول فیضی، عرفی، نظیری، طالب، صائب اور زندہ بیدق وغیرہ نے قائم کیا تھا، اس کی بنیاد مضمون آفرینی اور خیال آرائی پر تھی، لیکن اردو شاعری بجائے فارسی نقل کے اس زمانے کے سیاسی، سماجی، تمدنی حالات سے متاثر ہے۔ سلطنت میں پے در پے انقلابات ہوئے، بیرونی حملے اور خانہ جنگیوں نے بدامنی اور بے چینی طاری کر رکھی تھی۔ دل دردمند تھے، طبیعت میں سادگی، بے رحائی، الفت، ہمدردی اور سوز و گداز تھا، اور ملک و معاشرہ کی یہ حالت غدر کے بعد تک رہی۔ اس لیے دہلی اسکول کی شاعری میں مستقل طور پر یہ خصوصیات پیدا ہوئی، جیسے طرز بیان سادہ اور سلیس، معاملات و واقعات صحیح و اصل، جذبات حقیقی اور واقعی، اخلاق، تصوف، سوز و گداز، مختصر غزلیں، لطیف استعارے اور تشبیہیں، جدید معنی خیز ترکیبیں وغیرہ شاعری کے لیے بہت اہم سمجھی گئی۔ دہلی کے شعرائے متقدمین کی شاعری کی عام خصوصیات یہی تھی، لیکن شاہ نصیر جنہیں دہلی اسکول کا بانی تصور کیا جاتا ہے، وہ آتش اور ناسک سے کافی متاثر تھے۔ ان کا زمانہ بھی وہی ہے جو آتش اور ناسک کا ہے۔ شاہ نصیر نے دہلی کی طرف سے دکن کا قرض ادا کیا، اس طرح کہ دکن سے ولی نے دہلی آ کر دہلی والوں کو دہلوی شاعری کے نمونے پیش کیے۔ شاہ نصیر کئی بار لکھنؤ بھی گئے۔ آتش اور ناسک کے اثر سے انہوں نے بھی ان کا رنگ اختیار کیا۔ ان کو بدیع گوئی میں بھی بڑا حلقہ حاصل تھا۔ وہ برسرِ مشاعرہ کہتے اور برجستہ اصطلاح بھی دیتے تھے۔ شاہ نصیر کے شاگرد ذوق تھے، ان کو دربار سے خاقانی ہند کا خطاب عطا کیا گیا تھا۔ ان کے شاگردوں میں ظفر کے علاوہ طاق اور آزاد جیسے باکمال استاد بھی شامل تھے۔ ذوق کی غزلوں میں برجستگی اور رنگینی ہے، باقی تعلیم دوسرے غزل منشورہ کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ ذوق میں تصوف کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی۔ ضرب المثال کو نظم کرنے کا ان کو بڑا سلیقہ تھا۔ اشعار صاف اور سادہ ہیں، لیکن اثر میں کمی ہے۔ جس طرح ناسک نے لکھنؤ کی زبان کو درست کیا، اسی طرح ذوق نے دہلی کی زبان کو آراستہ کیا۔ زبان و محاورات کا استعمال ذوق کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ قصیدہ نگاری میں بھی ذوق نے شہرت حاصل کی، پھر بھی سودا کے مقابلے کے نہیں ہے۔ دہلی اسکول کے تیسرے بڑے شاعر مومن، ان کو عربی اور فارسی میں مہارت حاصل تھی۔ مومن فصاحت اور بلاغت میں اپنے آپ کو دوسرے شاعروں سے ممتاز سمجھتے تھے۔ تاریخ گوئی میں ان کو کمال حاصل تھا۔ مومن کے کلام میں نازک خیالی اور بلند پروازی بہت نمایاں ہیں، جس کے ساتھ صحیح جذبات نگاری کا جوہر پایا جاتا ہے۔ ان کی تشبیہیں اور استعارے غیر معمولی ہوتے ہیں۔ غالب کی طرح ان کے کلام میں فارسی کا اثر ہے۔
غالب ہے۔ مومن کی شاعری کے نقائص یہ ہیں کہ ان کا عشق بازاری اور طرز ادا بلند نہیں ہے۔ مومن کے شاگردوں میں شیفتہ، تسکین اور نسیم دہلوی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ دہلوی اساتذہ میں مرزا اسد اللہ خان غالب کا درجہ بہت بلند ہے۔ ان کو دربار سے نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کے خطاب ملے تھے۔ ذوق کی وفات کے بعد بادشاہ کے استاد ہوئے۔ جدت طرازی، تخیل کی بلند پروازی، طرز ادا کی ندرت، تشبیہ و استعارے کی رنگینی ان کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ ان کے پاس خیال آفرینی کو سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ وہ دوسروں کی تقلید یا پیروی کرنا اپنے لیے باعث ننگ سمجھتے ہیں۔ ان کے کلام میں فلسفہ اور حقیقت کا زبردست امتزاج ملتا ہے اور ساتھ ہی شوخی، ظرافت بھی پائی جاتی ہے۔ غالب کے کلام میں الفاظ کا گنجینہ ہے۔ طرز ادا میں غالب کا مقابلہ دوسرے شاعر سے نہیں کیا جا سکتا۔ معمولی سے معمولی بات کو بھی وہ اپنے طرز ادا کی خوبی سے اس طرح ادا کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شعر: اور لے آئیں گے بازار سے اگر مٹ گیا، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہیں، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز اور۔ دہلی اسکول کے شاعروں کی ذہنیت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ غالب اور مومن خیال اور معنی کی طرف زیادہ مائل تھے، جبکہ شاہ نصیر اور ذوق دہلوی کا رجحان زبان کی صفائی اور عروض کی اصلاح پر تھا۔ غالب نے حکیمانہ خیالات کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس دور میں زبان کی صفائی اور تشبیہ و استعارے کی رنگینی ہر دور میں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ غزل اس دور کی سب سے زیادہ مقبول صنف ہے۔ اس دور کے شاعروں نے ہندی الفاظ کم اور فارسی الفاظ زیادہ استعمال کیے۔ دہلی کی شاعری میں مایوسی اور بے کسی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ مومن کے اشعار: تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ شیفتہ کا شعر: شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی۔ ذوق کا شعر: اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام سے وہ ہیں جو تکلف نہیں کرتے۔ اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام سے وہ ہیں جو تکلف نہیں کرتے۔ غالب کا شعر: غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ کسی مقام کے تمدن کی بنیاد